للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا جوانی نے آ کے مجنوں بنایا اجل آ گئی تیرا ہو جائے گا صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں عزیزان محترم ڈیرا نظیر احمد گلوتر اودے اتے چیلم شریف دے ختم پاک دا اہتمام ہے ملک محمد خان ملک یاد محمد ارشد سکندر یاد ذوالفقار محمد اشرف اللہ تعالیٰ انہ دے والد صاحب نو اودیاں غلطیاں معاف فرما کے جنت الفردوس نصیب فرمائے عزیزان محترم انسان دے اندر جتنیاں بھی غلطیاں پائیاں جان جدو انسان تائب ہو جائے اور توبہ کر لوے تو اللہ رب العزت او دے گناہ معاف کر دے
آقا علیہ السلام دی حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس گناہ تو توبہ کر لئیے او گویا انجے جی میں اس گناہ کیتا ہی نہیں۔ گناہ دی اقسام نے تے توبہ دی بھی اقسام نے۔ اگر گناہ خفیہ ہے تے او دی توبہ خفیہ ہوندی ہے، اگر گناہ اعلانیہ ہوئے تے او دی توبہ بھی اعلانیہ ہوندی ہے۔ اگر گناہ صغیرہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ریاض الصالحین وچ حدیث موجود ہے کہ جدو بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کردیاں ہی او دے آخری پانی دا قطرہ وجود تو جدا ہوندہ ہے تے اللہ او دے صغیرہ گناہ سارے خود ہی معاف کر دیندہ ہے، توبہ دی ضرورت ہی نہیں۔ اور اگر بندہ گناہ کبیرہ کردہ ہے تو جو کبائر نے مثلا شراب پیندہ ہے یا جھوٹ بولدہ ہے تو ایسے گناہ دا نام لے کے اللہ کوڑوں کہ یا اللہ میرے فلانے گناہ دی مینوں معافی عطا کر، توبہ کرنی چاہیے دیئے، اللہ تعالیٰ اس دی بھی معافی توبہ کرنا عطا کر دیتے۔ اور ایسے گناہ بھی ہوندے بعد اوقات بندہ توبہ نہیں کر سکتا زبانی، مگر جدو وہ گناہ کردہ ہے تو ان گناہ تے ندامت ہوندی ہے کہ یار اے غلط کام میں کیتا ہے انج نہ کردہ، تو حضور فرما دیں الندم توبہ، بعد اوقات اظہار ندامت بھی توبہ ہوندہ ہے، بندے نو اللہ چھڑ دیندہ ہے۔ دنیا اٹھے رہ کے کوئی ایسا گناہ نہیں جڑا بندہ کرے تے توبہ ناڑو دی معافی نہ ہوندی ہوئے۔ ہر گناہ جو بندہ کرے او دی توبہ کرے تو رب ذوالجلال او دی توبہ نو قبول کردہ ہے اور معافیاں عطا فرماتا ہے۔ جیڑا انسان تائب ہو جائے اور گناہ چھوڑ دے وے انہوں پھر او گناہ یاد نہیں کرائی دے، او دی ٹرولنگ نہ کرو کہ تو فلانا آنج کرنا ہے تو فلانا آنج کرنا ہے تو ہن تو آجی صاحب بنیا پہ۔ جدو بندہ توبہ کر لوے اور راستے سیدھے تے ہو جائے تو پھر اس دے گناہ مانو رب بھی بھول مٹا دیندہ ہے، تو اسی بھی اپنے ذہن تو مٹا دیا کرو۔ آپ دی سمجھ بات آ گئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ بعد اوقات بندہ صرف ڈر جاندہ ہے کہ غلط ہو گیا ہے، تو میں اپنے رب اگے کیویں کھڑا ہو کے ایدہ جواب دیا گا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جیڑا ڈر جائے کہ میں رب دی بارگاہ خوف زدہ ہو گیا، میرے کو غلطیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان دوریاں جنتاں عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے سامنے بیٹھے سن، عرض کرتے ہیں وَإِن زِنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، سونیا پاہمیں وہ بندہ زانی تے چور ہوئے جڑا در جائے ان معافی ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ابو ذر جڑا ڈر جائے اللہ تعالیٰ ان دوریاں جنتاں عطا فرما دیتے۔ انہاں مڑ سوال کیتا یا رسول اللہ وَإِن زِنَا وَإِن سَرَقَ، بھامیں زانی تو بھامیں چور ہوئے؟ حضور نے فرمایا بھامیں زانی تو بھامیں چور ہوئے معافی ملے گی۔ انہاں تریجی باری پھر فرمایا تو حضور فرماتے ہیں حَتَّى رَغِمَ عَنَفُ أَبِي ذَرٍ، اے ابو ذر اگر تو اپنی ناک زمین تے رگڑ کے بھی آکھے نا تو میرا رب فرماندہ ہے جیڑا بندہ میرے کو ڈر جائے میں انہوں معافی عطا فرما دینا۔ رب تو ڈرنے دا اتنا بڑا رتبہ ہے، لیکن شرط ہے کہ بندہ حقیقی طور تے ڈر جائے۔ ایک صحابی سن، انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ اکبر، سرکار بندہ توبہ کر جاندہ ہے لیکن وہ گناہ وہ توبہ تو بعد مڑ کر لیں گے تو کیا اللہ مڑ معافی دے گا؟ حضور فرمایا اللہ پھر معاف کرے گا۔
انہاں آکھیا سرکار وہ مڑ تریجی واری کردا ہے، تو حضور نے فرمایا اللہ پھر معاف کرے گا۔ انہاں آکھیا جو پھر کرے، حضور فرما دے نے صحابی اگر بندہ ایک تھان تے 70 واری گناہ کر کے تے 70 واری توبہ کرے تے اللہ 70 واری مڑ معاف کر دینا۔ بھائی صاحب آپ نے سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ دا مطلب ہے سائیں دروازہ کھولیا ہے، کوئی آوے سائیں، سائیں دروازہ کھولیا ہے ساڑی واسطے، کوئی آ جائے تو اس دروازے تو خالی نہیں جا سکتا۔ بھائی آپ دی سمجھ شریف بات آ گئی، لیکن ایک بندہ ان جی سرکش ہو جائے، وہ آکھے میں جانا ہی نہیں، تو جیڑا جانا نہیں پھر وہ اللہ تے بے نیاز ہے، انہوں بھی ایڈی لوڑ کیڑی تے جے کوئی جائے تو راضی ہوندہ ہے۔ توبہ کرن والےاں نال اللہ تعالیٰ محبت کردا ہے، یحب التوابین آندا ہے، رب فرماندا ہے جڑا توبہ کرے اللہ تعالیٰ او دے نال محبت کردا ہے۔ بھی یہ بندہ لین تو لاندا ہے پر مڑ آ میرے کول ہی جاندا ہے۔ وہ ایک پروین شاکر دا شعر ہے نا، ایتے عورت پر شعر بڑا کمال دا کہے گی کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی۔ وہ بندہ رب نو پیارا لگدا ہے جیڑا شیطان دے آکھے لگ کے مڑ بھی وہ دے کولو ہاتھ چھڑا کے بھج کے آ جائے کہ میرے مالک میں مڑ تیرے بوئے تے آ گیا، اس کوڑے میں لین تو لا لے آیا۔ تو رب نو وہ بندہ پھر پیارا لگدا ہے کہ چلو مڑ بھی آ تے میرے کول ہی گیا ہے نا۔ عزیزان من، اس نو اللہ نے قرآن انہاں لفظاں نال بیان کیتا ہے۔ میرے رب فرما دینا انہو کان للأوابین غفورا۔ جڑا بار بار پلٹ کے توبہ کرے پھر واپس آوے، غلطیاں کرن تو بعد مڑ مڑ آ جائے، میاں صاحب فرماتے ہیں 100 باری میں توبہ بھنی میں ابے اتبارہ اتبارہ تیرے فضل کرم دیا سایا مڑیا سارا کھڑواڑا رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے میں نو کم بن جاتا میرا۔ جیڑا ہوندہ ہے نا مرشد بھائی صاحب، بعد بندے اس گل میں نہیں پہ سمجھ دے با مرشد دا مطلب کی ہوندہ ہے؟ بھائی مرشد دا مطلب ہوندہ ہے کہ نہیں لین تے چاڑنا، انہیں کو ٹورتے صحیح نہ تو نہیں سمجھ آئی، تو اسی سیال مڑ جانا ہے تے تو اڈا انجن بند ہویا پہ گناہ کر کر کے ان زنگ لگے پہ، مرشد آیا اس پچھو ہاتھ رکھے تو نے کہا لے میں ان دکا لینا تے تو سٹارٹ کر۔ مرشد دکا لایا، انجن سٹارٹ ہو گیا ہے، اسے کہلا ہے ہون ٹور جا۔ کچھ بندے انج دینوں آندے نہیں دکی دکی سن سیال موڑ چھٹ کیا ہو، بھائی انج نہیں ہوندہ۔ مرشد صرف تھوڑا جا دکا دینا ہوندہ ہے، یہ تھاپڑا ہی ہوندہ ہے، بلے چال پو اپنے ٹورنا بندے ہوندہ ہے، وہ آندے نہیں سن سیال موڑ تے بڑا کیا ہو، تیرنا دکا کون لائے کون انہا ویلے بھائی صاحب۔
جی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ایک نیکی کریے نا، نیکی ایک کریے، مرشد دا کام ہوندہ ہے تار ٹوٹی ہوندی ہو پھاد کے ایک باری کنیکشن این جوڑ چھڑدا ہوندہ لائے ہون لگا۔ اب رو سمجھ آگئی؟ بھائی صاحب کنیکشن جوڑنا ہوندہ ہے، بندے دی تار تروٹ جاندی ہے، مرشد مڑ جوڑ چھڑ دے، مڑ ملو مڑ جوڑ چھڑ دے، او دا کام میں جوڑ دیا رہنا۔ ایک نیکی کرن نال امام غزالی دا غالباً قول ہے، آپ فرما دیں بھائی جدو بندہ ایک نیکی کردہ ہے تو او دے چو دوجی نیکی دا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لہذا پہلی نیکی دھکے نال بھی کرنی پوے تو کر دیں۔ اللہ قرآن خود اس بارے ارشاد فرما دیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جیڑا میرے ال ٹرن دی کوشش کرے میں او دے گراہ کھول دینا، پاسے تے ہو جاؤ انہوں لنگ جانا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ایک ولی نے انہاں پیران وچ جتی کدی نہیں پائی، پیرو وانے ران دے حافی پھدے نے جن دے پیران وچ جوڑے نہ ہوں۔ انہاں دا شراب دا کارخانہ سی، پیندے بھی آئے، بیچ دے بھی آئے، کٹ دے بھی آئے، بزنس شراب دا کر دیا۔ تو سرکار حضرت بشر حافی ایک دن گھاری چو اپنے شراب دے کارخانے دی طرف جا رہے سن تو راستے وچ زمین تے پیا ایک ٹکڑا ملیا کاغذ دا، او دے اتے اللہ دا اسم گرامی لکھا سی۔ ایڈے وہ نیک بندے کوئی نہ شراب دے کارخانے جو پجاندے ہیں، لیکن دل وچ خیال آیا بے اللہ دا نام ہے، زمین تے بے ادبی بھی ہوندی ہے، چاہ کے اچھی جاتے رکھیا، نیکی کی تھی۔ اللہ نے اس نیکی چو اگلی نیکی دا جذبہ عطا فرمایا اور ونڈ کی بنائی، یہ دو گھر دے کارخانے میں جا کے وہ کاغذ اچھی جاتے رکھ کے بہ گئے۔ تو اس علاقے دے جو عالم درویش ولی اللہ سے جی میں ان توڑے کوڑ ایس توڑے علاقے وچ میاں محمد اقبال صاحب نے یا انہوں دے بزرگ آئے یا انہوں دے بزرگ آئے وڈے مخدوم صاحب جنہ دی وجہ تو یہ لنگر مخدوم بنیا، تو او اس علاقے وچ انہاں بزرگاں دا بڑا نات او حضرت بشر بیٹھے سن اپنے کارخانے شراب دا کاروبار لین دین کر دے پہ آئے، جو دروازہ کھڑکیا آپ فرماندے نے دروازے تے کونے اس علاقے دے ولی اللہ دی دروازے تو آواز آئی بشر میں تیرے دروازے تے رب دا پیغام لے آندا ہے، میں تیرے دروازے تے رب دا پیغام لے آندا ہے۔ عزیزان دی وقارا فرما دینے میں پیران وچ جوڑے نہ پائے، اب بندہ جتی لا کے بیٹھا ہوں گے جلے سنیا بے رب دا پیغام آیا تو سنے بغیر پیرو مانیا بھاجی پھرے میرے رب دا میرے آل پیغام آگیا ہے، میرے جیسے گناہگار والا دوڑ پہ جا کے دروازہ کھولیا۔ اللہ دے ولی فرما دینے اے سجنا جیڑا راہ چوندیاں رب دا نام بلند کیتی، ہن اللہ گوارا نہیں کرتا کہ تو دوزخ وچ جائیں، رب تیری توبہ قبول کر لئیے، میں تینوں پیغام دینا آیا، رب تیرا نام شرابیاں چو کٹ کے محبوباں وچ لکھ چھڑیا ہے۔ میاں صاحب فرما دینے عشق کرم دا ازلی قطرہ ہر ایک دے وسنائی، کئیاں لبدیاں ہاتھ نہیں آندا، ایک نہ دے وچرائی۔ جدو بندہ راہ سیدھے تے ٹر پوندا ہے نا تو وہ آندا ہے میں برائی چھڑنی ہے، گناہ چھڑنا ہے، بھائی صاحب اللہ او دے آستے راستے کھول دے، ان آسانیاں دین دے، ان ریلیف دین دے، انہوں اللہ تعالیٰ او دے پیپر نہیں لیندہ توبہ کرنی ہے تیرے ہوتے قدغنے نہیں، صرف ہی کر لے توبہ کر لیا تو بخاری شریف ہے کہ حدیث شریف ہے وہ پڑھ دے۔ توجہ ہے جناب، امام بخاری دی صحیح میں چھے حدیث موجود ہے کہ ایک بندے نے 99 بندہ قتل کیا، تو جڑا بندہ ایک قتل بھی کرے اللہ دا قرآن اللہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ انجھے جی میں اس نے پوری انسانیت قتل کر، اور جڑا ایک بندے دی زندگی بچائے اس نے پوری انسانیت نو بچایا ہے۔ تو
قتل تو بڑا جرم ہے، اس نے ایک نہیں 99 قتل کیتا ہے، اور ایک گل صحابہ نو سنا رہے ہیں تے سنا میرے نبی رہے. یعنی یہ تقریر حضور دی ہے، کسی خطیب صاحب دی نہیں. حضور دی تقریر بخاری وچ موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں کہ اس بندے نے 99 قتل کیتا، پر یہ بندہ ہے نا 99 تو بعد بھی خیال آیا کہ میں راہ سیدھے تے نہیں یار، میں سیدھے تے ہونا ہے. اس کسے عیسائی پادری تو پوچھا کہ یار میں 99 قتل کیتا ہے، کوئی میری بخشش دا وسیلہ ہے؟ اس نے کہا بھائی تیری بخشش دا وسیلہ کوئی نہیں. بندہ جدو مایوس ہو جائے نا وہ کچھ بھی کر دے. جدو وہ سمجھا میری بخشش دا وسیلہ کوئی نہیں، غصہ آیا تو اس پادری نے اس نے قتل کر کے 100 قتل کر دیا. لیکن پھر بھی وہ دے اندر وہ جڑا جذبہ سی نا توبہ دا، وہ ماند نہیں ہویا، وہ آگ بجھی نہیں تھی، کیونکہ وہ بڑھ جائے نا جدو پھر ایڈی ٹھو نہیں بجھی. وہ اتھو پھر اتھو اگا چلیا تے کسے درویش عالم نو ملیا. حدیث حضور فرماندے نو کسی عالم نو ملیا کہ حضرت صاحب میں 100 بندہ قتل کیتا ہے، کیا میرا رب میرے نال ہون راضی ہو جائے گا؟ ہاں ہاں ہاں. ایک بزرگ باز پہ کرن تذکرۃ الاولیاء وچ لکھیا تے انا بحر الدموع کتاب ہے، اس وچ لکھیا ہے کہ ایک بزرگ پہ واز کرن تے فرمان اللہ فلانے دی بھی توبہ قبول کردا ہے، فلانے دی بھی کر لیندا ہے. تے انہاں دی تقریر ایک اس زمانے دی بڑی مشہور کنجری آئی، وہ بھی سن دی پئی. ہن جیڑیاں ہن مشہور نے انہاں دیاں نا تے تہانی آوندے ہونے چنگی طرح کر کے. وہ بھی بڑی مشہور آئی، او دا نام سی شہوانہ. وہ دس دے گئے کہ فلانا بھی توبہ کرے تو معافی، فلانا بھی توبہ. وہ بیچ کے دیں گوٹھ سے بے کے تقریر نقاب کر کے پھوڑ دی. ہو سکیا مولوی صاحب یہ شہوانہ توبہ کرے تو انہوں معافی مل دی ہے. انہوں فرمایا جو بھی کرے تو مل دی. ہو سکیا گواہ رویا میں کر لئیے. کتاب میں لکھی اللہ پاک نے اس سے ویڑے اس نے اللہ دے ولیاں میں شامل کر دی اور دے گناہ معاف. توبہ بندہ کرن کا ذہن بنا لے، راہ سیدھے تے آن دا اللہ بندہ ذہن بنا لے تو رب معافی عطا کر. انہوں نے کہا بالکل تیری 100 قتل بھی کیتے ہی تھے، وہ دی رحمت تو بڑھے تھے، تیرے گناہ نہیں نا، معافی ہے. اس نے کہا میں کی کرا؟ اللہ والیاں دی ذرا گل سنو. عالم دین فرمانے اخرج من هذه القرية الخبيثة الى قرية الصالحة. یہ جڑے پنڈ رہنا ہے نا، یہ بیڑا ہی پنڈ ہے. اے چھڑ اس پنڈ جا جتھے اللہ والے رہتے الى قریۃ الصالحہ، اس پنڈ وال جا جتھے اللہ دے ولیاں دا ڈیرہ. تو کیا پنڈ بدلن نال اللہ بدلدا ہے؟ اللہ تے ہر پنڈ وچ اکو ہی ہے، ہر ملک ہر جگہ تے اللہ اکو ہی ہے. پر میرے نبی دی حدیث دس دیئے کہ اپنے گھر پہ کے توبہ کرنا ہو رہے تے کسے اللہ والے کو جا کے توبہ کرنا ہو رہے. میرے نبی فرماندہ نے کہنا فرمایا اخرج من هذه القرية الخبيثة، اس خبیث پنڈی چو نکل جتھے 100 قتل کیتے بیٹھا ہے، الى قرية الصالحة، اس پیارے اللہ دے ولیاں دے نیکاں دے پنڈ وال جا. اس بندے نے سفر دی تیاری کی تھی تے اپنے پنڈوں نکل پیا. جدو تھوڑا جہا ٹریا نا، ہن اجے توبہ دی نیت کیتی ہے تے جا رہا ہے میں اپنے پیر کول جانا، اوتھے جا کے بیعت ہوساں توبہ کرساں تے کوئی سیدھی لین تے ہو جاساں. وہ راہ ٹریا جائے، وہ راہ وچ ٹریا جائے تے ٹردیاں ٹردیاں موت آ گئی. موت دا کوئی پتہ لگدا ہے بھائی صاحب؟ بھائی اس کتھے آنا ہے نا، ایدہ وقت مقرر ہے بندیاں دی نظر ہے، بندیاں دے علم ہے. رب نے انہوں دسیا کسے نہیں. اے وہ دیکھو لیے ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجل. رب چدو چاہے ادو موت ہوندی ہے، بندیاں دے چاند نال کوئی مردہ نہ ہے. عزت بھی رب کھوڑے، ذلت بھی ہو دے ہاتھے چھے، زندگی بھی ہو دے ہاتھے چھے، موت بھی ہو دے ہاتھے چھے، بھوک بھی ہو دے کولوں ہوندی ہے، رزق بھی وہ آپ دیتا ہے. یہ بندیاں کول نعمت سمجھو بھائی بندے کر سکتے ہیں، بندیاں کول اوقات ہی نہیں ہے نہیں کہ کسی نے روٹی دے سکتے. وہ آپ دیندا ہے، بندیاں دی صرف ہمیں پلیٹ استعمال ہوندی ہے. وہ چل پیا، جدو راستے وچ گیا تے موت آ گئی. موت آئی، وہ سمجھیا میں مروں ہاں. تے جیڑا پیاریاں اللہ دیاں دا پنڈ آنا اس منہ ادھے کر دیا. یا مڑ بندہ جس لئے گھبراندہ ہے نا تے وہ مڑ ہاتھ مار دا ہے، وہ ڈگن لگیاں اس آنجی کر کے ہاتھ کیتا اب میں تھوڑا دیا اور ولیاں لے پنڈا لو جاؤ. تو وہ دا جیڑا اے آنج کر کے ڈگنا آنا شاید اے بھاگ گیا.
وہ جدو گریا جدو بھی بندے دی موت آوے ایک فرشتہ ہوندہ ہے وہ نام ہے ملک الموت جس کو عزرائیل کہتے ہیں وہ کلا نہیں ہوندہ جے بندہ چنگا ہوئے تے او دے نال فرشتے جنت والے آوندے تے او دی روح نو نال لے جاندے بندے سمجھتے کہ اکو جہا سارے مرنا ہے بھائی صاحب نہ زندگی اکو جہی ہے تے نہ موت اکو جہی ہے جدو مومن بندہ مردہ ہے نا تے جنت والے فرشتے آوندے انہاں دے ہاتھ جنت چو سفید حریر لے آندا ہوندا ہے کفن ملک الموت اس فقیر درویش نیک مسلمان دے پیران والے پاس سے کھلو کے کہندا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی او دے ہاتھ جنت دا پھول ہوندا ہے وہ انج کردا ہے جدوں نک دے قریب تے روح مبارک آ جاتی وہ روح مبارک لے کے اگو فرشتیاں دین تے فرشتیاں او جنت دا حریر دا سفید ریشم دا کفن لے آندہ ہوندا ہے او دے وچ رکھ دین تے پورے روحانی عالم وچ خوشبو پھیل جاتی او پھر جدو ٹردا ہے تے فرشتے پوچھدے نے روحاں پوچھدیاں نے اج کون فوت ہویا ہے بڑی خوشبو آ رہی ہے تو کہندے فلانا اللہ دا نیک بندہ فوت ہو گیا تے جدو کوئی خبیث گناہگار بندہ مردہ ہے تو ملک الموت آندا ہے تے روح ان ویکھ کے ڈر کے پورے وجود وچ پھیل جاندی پھر اللہ دی عطا کردہ طاقت نال وہ ہاتھ پیندا ہے وجود وچ اور جی میں کانٹے دار جھاڑی ہوئے نا کنڈیاں والی جھاڑی او دے اوتے ریشم کپڑا سٹ کے چھکیے تے وہ نکلدا ہے انج روح وجود وچ چکٹدا ہے تے اگاں فرشتیاں دوزخ والیاں دوزخ وچوں ایک لوہے دی سلاخ لیاندی ہوندی ہے جڑی سرخ ہوئی ہوندی ہے انگارے میں او انہوں انج کر کے اگے کر دین تے او روح اندے اتے ٹنگ دیندا ہے سڑدی بڑدی او جدو لے کے ٹر دین تے فرشتے پہلے آسمان تو لے کے اگاں توڑ تک پوچھتے جاندے نے کیڑا بندہ مریا ہے بڑی بو آ رہی ہے تو اندن فلانا ابو گناہگار مر گیا مرنا بھی پروٹوکول نال چاہیے ہے جے بندہ مر سکے نا بندہ وہ ہے جی دی موت بھی سونی ہو بھائی صاحب میری گل تے توجہ کیتی ہے جناب ہونا کہ نہیں کیتی عزیزو مسئلہ سمجھو درویشو فقیرو غور کرو بندہ اینا چیز دی گلتے عزیزان من بدوستان گرامی قدر سنو ریاد فرما لو او اللہ دا درویش جس ویلے او دی موت دی گھڑی آئی جدو گریا تے اللہ فرمایا فرشتے ہو اللہ دے حکم نال فرشتے چلے نے جنت والے بھی آگئے تے دوزخ والے بھی آگئے میرے نبی فرمانے فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب وہ دے اتے دوزخ والے فرشتے بھی تے جنت والے فرشتے بھی آپس میں جھگڑا کرن لگ پہ جنت والے آکھے آسان لے جانا ہے دوزخ والے آکھے 100 بندہ ماریا سن وسان لے جانا ہے جنت والے کہنے لگے بندہ 100 ہی ماریا پر ٹریا ولیاں لے جانا ہے یہ دی نیت اچھی ہو گئی یہ جنت میں جائے گا باس اللہ ملکا اللہ ایک فرشتے نے فرمایا جا انہ دے درمیان فیصلہ کر فرشتہ آیا تو اسے کہا بھئی جھگڑا نہ کرو میں رب دی طرف جج بن کے آیا میں تو اڈا فیصلہ کر بھئی نو کہنے لے جانا ہے انہوں نے کہا جی کرو فیصلہ کی فیصلہ ہے اسے کہا جتھے جانا ہے اتھو لے کے جتھو ٹریا زمین دی پمائش کرو جے ولیاں دے پنڈ دے نیڑے ہو گیا ہے تو جنت والے لے جاؤ جے اپنے پنڈ دے نیڑے تو دوزخ والے لے یہ دا مطلب ہے اللہ والیاں دے پنڈ دے نیڑے ہونا بھی نیکی ہے گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بندے آج کل آگ پھر دنوں بابے تے شہ ہی کوئی نہیں میں کہ بابے شہ تے ہیں نا انہاں دے پنڈ دے نیڑے ہو جائیے تے کام بن جاندہ ہے عزیزان دی وقار فرشتے زمین دی پمائش کرن لگے وہ بندہ اپنے پنڈ دے نیڑے ہون لگ پیا اللہ اکبر کبیرہ جدو اپنے پنڈ دے نیڑے ہویا سجنا تے عزیزاں میرٹ تے فیصلہ جڑا رب تعالیٰ نے فرشتہ بھیجیا سی انہیں جو میرٹ بنایا سی وہ دے مطابق بندہ دوزخ جا رہا سی کیونکہ جے اپنے پنڈ دے نیڑے ولیاں دے پنڈ تو دورے ریاسی ان اللہ فرمایا بس تھوڑا جا پران ہو جا تے جیڑے پنڈو جانا آس ان اللہ فرمایا بس تو تھوڑا جا اُران ہو جا
اس بندے اجے نہ توبہ بندے جا کے کسے ولی عالم دے ہاتھ توبہ کیتی ہے، نہ اجے ملیا ہے، نہ اجے مرید ہویا ہے، نہ اجے وظیفہ کیتا ہے، نہ کوئی اور گل کیتی، صرف اجے ٹریا ہے، صرف ٹریا ہے تے رب راضی ہو کے پورا پنڈ ان دے پروٹوکول آستے اے نہیں آکھیا بھی ان نگاں کرو، اللہ فرمائے ان ایتھی ران دیو، پنڈ نو اللہ فرمائے تو تھوڑا جا اورا ہو جا۔ بھائی صاحب جیڑا بندہ توبہ کر کے رب سونے وال ٹر پوے نا اور سچا اندرو ستھرا ہو کے ٹر پوے، اللہ تعالیٰ دے پچھلے مٹا چھڑتا ہے، مالک مہربانی ہے۔ ساڑھے گناہ دی حقیقت کی، ساڑھے گناہ کی شہر وہ دی رحمت دے مقابلے کچھ نہیں، شرط ہے بندہ توبہ دا ذہن بنا لے۔ عزیزان من نہ کسے دفتر درخواست دین دی لوڑے، نہ کدو سائن کروانے نے، بس نیت کرنی ہے توبہ دی، رب بھی اندر ہے، درخواست بھی اندر ہی دینی ہے، تے کہنا ہے سنے فریاد پیران دیا پیرا، تے میں آنکھ سناواں بدیاں والے تے در تو دھکنا میں وچیڑے گناہ نہ ہوندے تے تو بخشے دو توبہ دا ذہن بناؤ، توبہ دا اپنے مائنڈ ویچ ماحول بناؤ، ذہن بناؤ۔ اتنی عمر لگا چھڑی دے، پتہ نہیں کس ویلے آخری ہچکی ہونی، میں ہچکی ہونی ہون تے بندہ لگا جاندہ ہے دھیان دینے جی انہوں ہارٹ اٹیک ہویا ہے، ہارٹ اٹیک کیڑا ہویا ہے بہانا سی، اصل وچ دی صاحب مک گیا ہے۔ سارے بھائی جڑے بیٹھے ہو توبہ کریا کرو اور توبہ کر کے وہ دیتے کھڑے رویا کرو، سارے ساتھی نماز پڑھیا کرو۔ نماز ایڈی بڑی شے ہے کہ بندہ مشکات وچ حدیث ایک بندہ حضور کو آیا تو اسے کہا سرکار میں ایک باغ لگا ہوں دا ساتھ ایک بی بی میں ملی، میں اس بی بی نے پھاڑ دیا، زنا تو علاوہ باقی سارا کو جو دن لڑکیتا ہے میں کران کی۔ حضور فرمایا نماز پڑھ، یعنی نماز دے بارے حضور فرماندے نے کہ گناہ من مٹائیں دیئے۔ مثلا حضور فرماندے نے بھائی اگر کسے بندے کو دروازے تو نار لنگ دی ہوئے تو اس نہرے 5 باری دیاڑی جنابے صحابہ ہوتے تو میل رہ سکتی، تو صحابہ کی تھی سرکار نہیں جائے 5 باری نہ ہونا ہے ہوتے تو میل کی میں رہ سکتی۔ حضور فرماندے نماز اس نہر دی طرح جیڑا 5 باری نماز پڑھ دے دیاڑی ہے چو انجے جی میں 5 باری غسل کیتا ہے گناہ ہوتے تو سارے مٹ لے۔ میں ہون چند دن پہلے ہی آیا تو میں ایک گل لگے پڑھی سی سوشل میڈیا تے تو پھر اتھے نوٹ کی تھی کہ اس ساری کائنات ایک سب تو بڑا عمل ہے خانہ کعبہ دا طواف، جڑا ہر وقت جاری ہوں دے، دن بھی رات بھی کسے وقت، لیکن جدو اذان ہوں دی رب فرماندہ ہے میرے گھر دا طواف روک دے، کعبہ دا طواف روک دے اور نماز پڑھو۔ بھائی آئے نماز تے مڑ میں اتھے کھلوتیاں نماز پڑھی، مغرب دی بھی تے عشاء دی بھی طواف دے دوران ہی پڑھنی پئی، تو میں اتھے سوچیا بھئی یا اللہ
تیرے گھر دا طواف رک جاندہ ہے نماز پڑھن واسطے، ساڈے کام کیوں نہیں رکدے نماز پڑھن واسطے؟ تو بھائی صاحب یہ تحفہ ہے نماز، آپ سارے بھائی اللہ دے اس تحفے دی قدر کرو، نماز پڑھیا کرو، یہ تواڈے گناہ مٹائے گی۔ حضور ایک صبح نکلے، سردی دا موسم سی، ایک درخت سی پتیاں نال بھریا آیا لیکن پتے سوک گئے سن، حضور نے ان جھاڑیا اس میں، وہ دے پتے زمین تے گرے، حضور فرماندے جڑا نماز پڑھدا ہے وہ دے گناہ ان جھڑ دے، جی میں اس درخت تو پتھر جھڑے۔ بھائی آپ سارے نماز پڑھیا کرو، نماز عبادتائیں کہ وہ عبادت ہے جڑی 1.25 لاکھ نبیاں پڑھی ہیں، ہر امت تے فرض رہی ہے، فرشتے بھی پڑھ دیں، انسان بھی پڑھ دیں، جنات بھی پڑھ دیں۔ لوگو اے میرے نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، ساری دنیا فرض ہون تو بعد نماز پڑھ دی ہے، حضور فرض ہون تو پہلا بھی نماز پڑھ دی، لیکن ساڑھے کچھ بندے بڑے باغی ہوندے نے نماز تو کچھ جاناؤں دی کوئی نہیں، تو بھائی میں انہوں نے کھانگا کہ نماز سیکھنی چاہیے دی تو سارے جو سیکھ لیجئے، نماز بھی سیکھ، اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ سارے بھائی دعا پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا مولا کریم اپنے محبوب کریم دا صدقہ 150 مرتبہ قرآن پاک پڑھیا گیا، 5 لاکھ مرتبہ درود پڑھیا گیا، 300 سورتاں اور 250 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی۔ میں دا قائلہ ہاں پچھو پڑھ کے بخیے تے اب پڑھ دا ہے، انج جیڑا آپ پڑھے آپ پڑھ دا ہے، وہ دوجیاں دا پڑھے ہے نہیں آپ پڑھ دا، آپ پڑھے کرو۔ میں اس گل دا قائلہ ہاں جے پچھو پڑھ کے بخیے تے اب پڑھ دا ہے، کیونکہ حدیث شریف ہے چاہتا ہے حضور قبر تو گزرے تو آپ نے اتھے درخت دی ٹہنی لائی، مشکات وچ حدیث۔ تو صحابہ پوچھا جی یہ درخت ٹہنی کیوں لائیے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ہر تر چیز اللہ دا ذکر کر دی، یہ ذکر کرے گی تو قبر عذاب نہیں ہوئے گی، اگر ٹہنی ذکر کرے قبر تے عذاب نہیں ہوں، جے پتر بے کے پڑھے تو یقیناً نہیں ہوں، لہذا پچھو پڑھیا بھی فائدہ مند ہے، لیکن آپ پڑھے در ورگا نہیں ہو سکتا، آپ پڑھیا تو سواد تاں ہویا۔ 150 مرتبہ قرآن درود پاک ساریاں صورتاں دا ثواب محمد خان دے والد صاحب ہوتے ہیں، انہاں دی روح نو محمد نذیر انہاں دا نام، نذیر احمد دی روح نو بخشنیا قبول فرما، نذیر احمد دی قبر روشن کار اور جنت الفردوس نصیب کر، نبی پاک دی زیارت اور حضور دی شفاعت نصیب فرما، قبر دی منزل نو انہاں واسطے آسان کر، انہاں بچیاں دے ڈیرے تے کاروبار تے گھر تے اپنی رحمتہ نازل فرما، انہاں دینی دنیاوی بھلائیاں اور نعمتاں نال مالا مال فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جوار رحمت و جگہ عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آپ دے تمام تابعدار، آپ دے غلام صحابہ آل بیت سب نو عیسالے سب، ساڑھے ساریاں دے ماں باپ نو عیسالے سب، یا اللہ قبول فرما، اس ڈیرے تے اپنی رحمت نازل فرما، رسول اللہ دے سچے سچے غلام انہن بنا، ایک کوئی ساڑھے ساتھی مرید بھی نویچ سن ساریاں پیران مریدان سدھ راہ تے رکھ، یا اپنی رحمت ساڑھے تے نازل کر، حضور دی شریعت تے سان عمل کرنا بنا، شریعت ساڑھی راہ پر تے رہنما بنا، طریقت ساڑھا استاد ہوئے اور سدھا راہ نصیب ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔